ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم صدق الله العظيم صلوا على النبي الكريم الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. معزز محترم حضرات السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک طاہر اور مطاہر لالین آب حیات سے دعائیاتی کلمہ خلاف کرنے کی شفاعت حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے مقاموں اور مرتبہ کو کرنا قرآن ساری کا سارا آپ مشاہدہ کرتے ہیں. دو ہی باتیں آپ کو قرآن کے اندر نظر آئیں گی. ایک یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے حکموں کا مقام کیا ہے، اور ایک بات یہ نظر آئے گی اللہ کے حبیب نے کیا کیا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے اور کسے روکنا ہے. یہ دو باتیں. اور قرآن کو پڑھنا، اس کو بیان کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا ہی عبادت ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا، ان کی بایوگرافی کو بیان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. ان پاک تینت لوگوں کا ذکر کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں 1400 سال گزر چکے ہیں، قیامت تک ان کی یاد تازہ رہی. لوگ ان کا نام لے کر اپنے دلوں کو روشن اور منور کرتے رہے، اپنی زندگی کی سمتوں کو بناتے رہے، اپنی زندگی کی کامیابی کو درست کرتے رہے. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کرو. دیکھو کہ وہ کون سے اعمال انہوں نے کیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لوگوں کے دلوں کے اندر جاتی ہے. اور تم بھی نام چاہتے ہو، تم بھی مقام چاہتے ہو، تم بھی رتبہ چاہتے ہو، تو ان پاک تینت لوگوں کی زندگیوں کو اپنا مشیرہ بنا، تو تم بھی اسی طریقے سے زندہ جاوید ہو جاؤ گے. دنیا کے ساتھ آنا تعلق خاندانی خونی رشتہ نہ بھی ہو، ان کی اسوہ حسنہ کو، ان کے طور طریقوں کو تم اپناتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت، تمہاری یاد لوگوں کے دلوں کے اندر وصل کرتا ہے. یہ دو باتیں ایک قرآن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اور ایک قرآن کے اندر یہ ہے اللہ پاک اپنے بندوں کا مقام بیان کرتے ہیں. تو یہ نعت مصطفیٰ ہو، اللہ کے بندوں کی مرتبتیں ہوں اور ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر وہ اللہ کے بندے ہیں کہ انسان ان کے تصور سے ہی ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتا بھی نہیں. یاد رکھیں کائنات کے اندر ہزارہ مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق میں سے اشرف المخلوق انسان کو قرار دیا ہے. ساری کائنات
اس انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے عرفان، اپنے ذکر اور اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اور ان انسانوں میں سے افضل ترین وجود انبیاء کرام علیہ السلام کے حضور کو۔ پیچھے مائک بھی دار بدل کائنات کے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا ہے۔ اس کی ہم سری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان کی عظمت شان ہو جائے، یہ چاند سورج شجر و فجر ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان انسان کے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مرتبہ اور جو مقام ہوتا ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ افضل ترین ذات انبیاء کرام علیہ السلام ان کی ہدایت، انسان کی ہدایت اور رہنمائی اللہ ان پاک وجودوں کو بھیجتا ہے، جن کو انبیاء اور رسل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی سے کسی کے افضل مانے وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ترین وجود امام الانبیاء مدنی کائنات علیہ السلام جو کمال اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کیے ہیں، فردن وہ سارے کے سارے کمال اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے مقام اور مرتبے کو کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثک بالحق لم یعرف حقیقت غیر رب، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میری حقیقت، میرے مقام اور میرے مرتبے کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ سوائے میرے رب۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ جس طرح تمام انبیاء سے مقام اور مرتبے سے حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طریقے سے آپ کے غلاموں کا مرتبہ اور مقام تمام امت سے بڑھتا ہے۔ آپ کے امتیوں کے اندر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے وجود تابعین ہیں،
ان کے بعد ان کے وجودوں کو دیکھنے والے تبع تابعین ہیں، تو وہ وجود جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت اپنی نگاہ سے حالت ایمان کے اندر کر دی، دنیا کے سارے انسان مقام ابدالیت و قطبیت اور غوثیت کے پر پہنچ گئے۔ چھوٹے سے چھوٹا صحابی جو ہے اس کی گردے راہ کے مقام کو بھی نہیں پہنچا۔ یعنی کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان کے اندر اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہو، آپ کی صحبت کے اندر بیٹھا ہو اور حالت ایمان سے دنیا سے جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا ہے، کم سے کم قریب چھوٹے سے چھوٹا مقام اور مرتبے کی اعتبار سے جو بھی صحابی ہے، کائنات اول سے لے کر ابد تک کا ہر انسان مقام غوثیت ابدالیت جب پہنچ جائے، پھر بھی وہ خاک کا ذرہ جو صحابی کے پاؤں سے لگا ہے اس کے مقام اور مرتبہ پر نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک صحابی کا مقام ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ، جن کی محبتیں دل کے اندر لینے والے کا یہ مقام ہو، اس آقا مولا کی اپنی شان کس طرح ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ان نفوس قدسیہ، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سب سے بڑا مقام اصحاب اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جن کو باطنی علوم کا اللہ کے نبی نے اپنا خلیفہ بنا اور جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ان کے مقام بھی سب سے افضل ابوبکر، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام۔ میرے شاہ کامل اور حضور کی سید عزیز شاہ صاحب، آپ نے ایک دفعہ مجھے ایک بار بات کی، فرمانے لگے کہ قوم کے اندر ایک انسان یعنی صحابہ صاحب کو یعنی اچھا نہیں سمجھتا تھا اور حضور مولا علی کو مرتبے کے اعتبار سے افضل سمجھتا، تو کیا ہوا؟ اور اس کا طور طریقے بھی ایسے تھے، تو میں نے اپنی مسجد کے اندر ابوبکر، عمر، عثمان، علی اس ترتیب سے لکھوائی۔ اس کا بھائی آگے کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہمیں معافی دے دو، آج رات آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اکبر کی، سرکار مسجد کے اندر موجود تھے، آپ فرمانے لگے جاؤ اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ جس طرح کا شاہ صاحب نے یہ نام لکھے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کا مقام۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی اسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ تو جب صحابی عام صحابی تھا جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس کا یہ مقام ہو، تو جو لوگ عام ان کا یہ مقام ہے، تو پھر صحابہ اربعہ کے مقام اور مرتبے کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کے سلسلہ میں آدمی حافظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے ایک بات اور بھی یہاں بتاتا چلا جاؤں، آپ کو اندازہ لگا لیں کہ بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور دیتے کیا ہے، کیا نفع ہے؟ ارے حضور نہیں دیتے تو کی صفات کر کیا ہے کہ جو چہرے کو دیکھ لے ساری زندگی 24 آور اللہ اللہ کرتے رہو، ان کے در کے چہرے کو دیکھنے والے کہ تم مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ تم وقت کے سربراہ تو بن سکتے ہو، زندگی کا ہر منصب کو تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن کوئی بھی انسان صحابی رسول کے مقام
فاصل کا یہ اسی وقت ملے گا جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ یہ فائدہ ہے، یہ نفع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس کے اوپر جہنم حرام ہو چکی ہے۔ جس نے میرے چہرے کو دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھ لیا، میرے صحابی کو دیکھ لیا، اس کے اوپر جہنم حرام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ مقام دیتا ہے اور فرمایا کہ وہ انسان جو میرے روزہ کو رکھے، اللہ کے در میں کی باتیں نہیں کرے، لیکن میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، یہ ساری باتیں اس کے منہ کے اوپر دیواری جائیں گی اور اس انسان کو فاصلے جہنم کر دیا جائے گا۔ تو آپ کچھ نصیب لوگ ہو کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر اہل بیت کی محبت ہے اور ایک ہاتھ کے اندر صحابہ اکرام علی کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جز، ابو بکر عثمان علی حیدر کی محبت جو ہے ہمارے ایمان کا جز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا نام ذوالنورین ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا، آپ کی والدہ کا نام عروہ، اور 5ویں پشت کے اوپر پہنچ کر حضور علیہ السلام سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے عبد مناف کی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فطری جان آپ کی نانی ان کی نواسی حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی ایک بڑا شرف ہے، آپ کا خاندان عزت و عظمت کے اعتبار سے بڑی عظمت والا تھا اور آپ سب کے بہت بڑے سرمایہ دار، لیکن جو ہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سر جھکایا، اپنی زندگی کی ہر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مقام سارا کچھ چھوڑا تو غلامی مصطفیٰ کو سبحان اللہ۔ انتظار کر رہے ہیں کہ کب شارع ابو ہو، کب مصطفیٰ کی زبان سے کوئی بات نکلے، میں اپنی زندگی کی ہر چیز کو، اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو کلمہ مصطفیٰ کو چھاپ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب اس لیے دیا جاتا ہے، اور یہ لقب جو تھا تا قیامت ازل سے لے کر ابد تک کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ یہ عثمان ہم سے افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ذوالنورین، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کے اندر تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ تو جن کی بچیاں نور ہوں ان کا والد اللہ کا نبی، سبحان اللہ۔ جن کی بچیاں نور ہیں تو وہ سرچشمہ جس سے یہ نور نکل رہا ہے وہ سرچشمہ نور کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذوالنورین کا اس لیے لقب دیا گیا۔ لیکن بات کو ہمارے مسلمان پاک یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی تھی، آپ کی اور بیٹیاں نہیں، لیکن یاد رکھیں بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ولابنائک وبناتک، اے میرے پیارے حبیب اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو حکم دے دو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو پردے کے اندر رکھا۔ بنات یہ بنت کی جمع ہے، ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تسریہ کہتے ہیں، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، 3 سے اوپر جمع کہتے ہیں۔ یہ بنات بنت کی جمع ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ذہن کو واش کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو میرے محبوب کی ایک بیٹی نہیں بلکہ میرے محبوب کی بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں۔ جمع کم سے کم 3 تو ضرور ہوں اور اس سے زیادہ، یعنی آپ کی 4 بیٹیاں رقیہ،
ام کلثوم، زینب، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی یاد رکھیں، اور آپ کے 4 ہی بیٹے تھے۔ اور یہ شیعہ کتب میں بھی آتا ہے کہ اذا تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تو آپ 25 سال کی آپ کی عمر تھی، بولے گا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے پتنے اطہر سے 20 سے پہلے حضرت قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم پیدا ہوئی۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا بعد المبعث، اس کے بعد اقلیت و طاہر وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیعوں کی کتاب اصول کافی جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 20 سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کے اپنے اطہر سے سرکار کی 4 اولاد، ایک بیٹا قاسم، 3 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم اور زینب۔ اور اعلان نبوت کے بعد آپ کے بدن اطہر سے حضرت فاطمہ، طیب اور طاہر بیٹے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کی 4 بیٹیاں، یہ کہنا یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہرحال آپ کو شکر کہا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے عدد کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ کی محبت زیادہ تھا۔ آپ پہلے ایمان لے آ چکے تھے، آپ کے کمالات، آپ کے حسن و جمال، آپ کے اوصاف بیان کرتے رہتے تھے، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ اپنی خالہ جان کے گھر میں گیا، میری خالہ مجھے کہنے لگی دیکھ کر مرحبا، خوش آمدید، مبارک ہو، بھلائی ہو، یہ لفظ بار بار کہتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا خالہ جان کیا وجہ ہے؟ یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا حاضر نبی باقاہو البرہان، کہ یہ نبی جو آیا ہے اس کے ساتھ برہان ہے، اس کا وجود کا ذرہ سے محفوظ ہے، اس کی انگلی اٹھے گی تو چاند بھی بے شک ہو جائے گا، اس کے چہرے کو دیکھ کر چاند بھی شکاکا پھیلے گا۔ یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی انگلی اٹھے گی تو سورج ڈوبا ہوا بھی واپس آ جائے گا۔ جو بھی اس سے دلیل مانو گے وہ دلیل دینے کے جان سے اور اس نبی کو حق کے ساتھ بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا جا کا قرآن، یہ نبی قرآن اور لے کر آ رہا ہے، فاتبعوا، اتباع کرنا، لا تفتحوا بیٹا آسان، خود آپ کو اس سے پھیر نہ دیا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوئی کیا باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا خالہ جان ذرا اس کام کو کرو۔ فرمانے لگی میں ایک نبی محمد بن عبداللہ کی بات کر رہی ہوں کہ جو مبعوث ہو چکے ہیں، سچے نبی قرآن لے کر آئے ہیں، جس نے بھی اپنی غلامی اختیار کر لی دنیا کے اندر بھی عزت والا ہوگا۔ جب یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے، تفکرات کے اندر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تو پوچھا اب سمجھ کیا وجہ ہے، کیوں حیران ہوئے، پریشان ہوئے، تفکرات اپنا سارا حالات تماشا بیان کر دیا۔ آپ فرمانے لگے آؤ اللہ کے نبی کے پاس نہ چلیں، عرض کی چلتے ہیں۔ ادھر سے نبی کے پاس جب آپ آئے آپ آتے ہی عثمان سے کہنے لگے عثمان اللہ کی توحید کا اقرار کرو، ایک خدا کا مانو، اپنے دل کی دنیا کو توحید کی روشنی سے منور کر دو۔ جب یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی، کانوں سے نوشت ہوتی تھی، عثمان کے دل اجڑ جاتی ہے، آواز آ گئی اسلام تو وشہید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے پیارے مصطفیٰ انہیں بات کیا کہتی ہے، میں دوائی بھی کرتا ٹھیک ہے، اس کا کوئی سنی نہیں اور اس کا سچا سبحان اللہ۔ یہ بات کہنے کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی دولت لے کر آئے۔ اب خاندان جو تھا آپ کا دشمن بن جاتا ہے،
آپ کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، اور کہا عثمان محبت کی بات چھوڑ دو، اس کی غلامی چھوڑ دو، ورنہ تمہیں یہ سزائیں ملیں گی، اتنی تکلیفیں دردناک تیری طاقت سے مالا کر دوں گی۔ لیکن عثمان کہتا ہے یہ تکلیفیں تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد کی غلامی کیونکہ مصطفیٰ کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب اس کی محبت کا ارادہ گلے کے اندر ڈال دیا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی بھی تم تکلیفیں دیتے رہو، اس محبت کے اندر تکلیفیں تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کی غلامی کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا اخلاق اس قدر تھا کہ صحابہ تکلیفیں تو برداشت کر سکتے تھے، لیکن غلامی مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ جب آپ اسلام لے آتے ہیں اس طرح، پھر یاد رکھیں انسان کی زندگی کا تمہارا امتیاز، کامیابی کا راز صرف اس بات کے اندر ہے کہ مصطفیٰ کی محبت دل کے اندر بٹھا لو، ادا کے مصطفیٰ بچا لاتے ہو، اور جس طرح پیارا مصطفیٰ کہتا ہے اس کے اسوہ حسنہ کو اپنا ظفر رب لاتے چلے جاؤ، دنیا کی عزت ملتی چلی جائے گی، آخرت کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی اسی لیے آپ دولت مند تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے پاس آگے اب بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اس طرح مصطفیٰ چلتے ہیں، میں بھی چلوں، اس طرح مصطفیٰ کھاتے ہیں میں بھی کھاؤں، اور کبھی ایسی بات ہو مصطفیٰ زبان سے کوئی حسرت، کوئی تمنا کسی آدمی کا ذکر کرے، عثمان اس کو پورا کرتا نظر آتا، یہ ان کی تمنا ہوتی، یہ آداب تھے، یعنی حضرت عثمان غنی کے دل کے اندر اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کے آداب کا محبت، آپ بیٹھ کر جی رہے مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے، آداب بچا لاتے رہتے، اور دیکھتے تھے کب مصطفیٰ پیارے کو بات کرتے ہیں تو میں پورا کرتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس دفعہ اس قدر آپ کی اسوہ حسنہ کے اندر رنگے ہوئے تھے کہ ہر کام کو فقط اس لیے کرتے تھے کہ میرے پیارے مصطفیٰ نے بتایا۔ آج ہم جو کرتے ہیں جنت کے لیے کرتے ہیں، جہنم سے ڈر کر کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا جو امتیاز تھا وہ ان لالچ، ان خوف سے مابرا ہو گیا، ان کی صرف یہ بات ہوتی تھی ہمیں جنت کی ڈر نہیں، جہنم کا ڈر نہیں، فقط اس لیے کرنا ہے پیارے مصطفیٰ نے بتایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی غلام مصطفیٰ بن جائے جب جہنم سے آپ اس کا اقبال بھی نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ جن کی زندگی کا تمہارا امتیاز تھا کہ صحابہ جب بھی کوئی عمل کرتے ان کے پیش نظر ثواب اور جزا درد نہیں ہوتا تھا، ان کے پیش نظر اسوہ مصطفیٰ۔ آپ کیوں کا چھوڑتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، آپ مسکرانے لگے، اے عثمان کیوں مسکرا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کون سی لوگ کسی کی بات دیکھ رہی ہے؟ کہنے لگے وہ بات کو نہیں، صرف اس لیے مسکرایا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ کو ایسے وجود پر چھوٹتے دیکھا، آج مسکرائے تو آج میں اس سنت کا ادا کرتا ہوں، میں تو اس سنت کا ادا کر رہا ہوں، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ادب، پیار اور عشق کو اپنے دل کے اندر سما کر آقا کا سچا غلام بنتا چلا جاؤں، تو آج بھی دوستوں عزت ملے گی تو مصطفیٰ کی اس غلامت کی سب کی عزت ملے گی۔ یہ آداب، یہ محبت تھی کہ اللہ کے نبی کو آپ کو دعوت دی، اللہ کے نبی کو دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اب آگے سرکار چل رہی ہے، پیچھے پیچھے جب سرکار اٹھاتے ہیں گنتے ہیں ایک، دوسرا اٹھایا دو، تیسرا اٹھایا تین، گھر تک جاتے جاتے قدم گنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے پیارے، اس کے صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم، کیوں قدم گر رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے قدم گر رہا ہوں، میں کہاں تو مصطفیٰ کی قدم کہاں، میری شان اس قدر بلند ہے کہ قدم مصطفیٰ
غلام آزاد کرتا جاتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سے انداز ہے، یہ آپ کے دل کے اندر محبت ہے تو آپ نے جتنے قدم اٹھائے اتنے اللہ کی راہ میں کیا کر دیے، غلام آزاد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں، حضرت عمر عثمان غنی گھر میں جاتے ہیں، پوچھا پتہ چلا 8 دن ہو گئے چولہا تک نہیں جلا اللہ کے نبی کے گھر میں، بڑا دل افسردہ ہوا، کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، گھر میں جاتے ہیں کھانا تیار کیا، یہ بھی پکایا یہ بھی پکایا یہ بھی پکایا یہ بھی، ہو سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کو یہ پسند وہ پکا لیں، پھر جن میں آتا ایک اور ڈش بنا لیں، ہو سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کو یہ پسند ہو، کئی ڈشیں تیار کر کے پیارے مصطفیٰ کو کھانا لے کر آئے، پانی سے سرکار تشریف لائے، ازواج مطہرات نے جب کھانا پیش کیا پیارے مصطفیٰ پوچھنے لگی کہ کہاں سے آیا، عرض کرنے لگے حضور عثمان غنی لے کر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے کہ یا اللہ میری سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی دعا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جنت، یہ محبتیں تھی، یہ پیار تھا اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر ہمیشہ یہ باتیں یعنی سننے کے کہ کوئی بات نہیں میں اس کو کروں، کوئی تمنا کا اظہار کرے میں کو اسلام کے لیے مسلمان کے لیے کائنات کے لیے ہم دھرتی کا جو دل اللہ نے دے رکھا تھا کہ کسی اور کو کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں وہاں پانی نہیں مل رہا تھا، خالی پانی تھا، گوں کا مسلمان بڑے تنگ تھے، ایک گمان ایک یہودی کا تھا تو وہ پانی بھی بھرنے نہیں دیتا تھا، اگر دیتا تو بڑے تنگ تھے، سرکار نے فرمایا لوگوں کی تنگی کو دیکھ کر کاش کہ کوئی انسان اس کو خرید کر مسلمان کے اوپر وقف کر دے۔ جب یہ بات سنی اٹھے یہودی کے پاس گئے کہ بھائی یہ میرے ہاتھ میں دے دو، اس نے کہا نہیں یہ تو میری مزدوری ہے، اس سے میں دولت کماتا ہوں، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، یعنی باتیں کرتے رہے آخر اس کو مجبور کر دیا۔ آخرکار اس نے اتنی رقم مانگ لی جو آپ کی طاقت سے بالا نظر آتی ہے اور اتنی اس کی بنتی بھی نہیں تھی، اس نے ٹالنا چاہا، آخرکار اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 12,000 درہم آپ مجھے دو، ایک دن پانی آپ کرنا اور ایک دن پانی میں بھرنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 12,000 نے کیا، مسلمان ایک دن پانی مسلمان بنتے ایک دن کافر بنتے، تو آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ایسا کرو ایک دن کے اندر ہی 2 دن کا پانی دے دیا کرو۔ اب بڑی وہ پریشان ہوا، لیکن یہودی جو کافر جو تھے ان سے وہ اور زائد پیسے مانگنے لگے، پریشان اب وہ عثمان غنی پھر اس کو دیکھا حالات کو کافروں کی تکلیفوں کو بھی آپ نے فرمایا اے اہل کفار تم ہمیں مانتے تو نہیں ہو، مصطفیٰ کی غلامی کا ارادہ تو تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لو مصطفیٰ کا یہ فرمان اس کے نالین کے صدقے سے تمہیں بھی مصطفیٰ کی بات سے پانی دینا ہے۔ جب یہ ہوا کافر بھی اسی دن آنے لگے، مسلمان اب کیا ہے دوسرے دن اس کے پاس میں آتا نہیں تک آ گیا، پھر آپ نے فرمایا اس نے خود بھی بات کی کہ جناب آپ اس سے لے لو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتنے کا دینا، نہیں میں نے اتنے کا دینا ہے، پھر 8,000 اور وہ مسکرایا کہنے لگا عثمان عجیب بات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ تو تاجر نہیں ہے، تجھے سودا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تجھے پتہ نہیں کہ یہ ایک لاکھ جس کی قیمت 1,000 درہم تو ہو سکتی ہے لیکن 20,000 درہم تم نے مجھے دیے۔ عثمان نے آواز کیا دی، اے یہودی یاد رکھ لے اگر تو اس سے زیادہ میں مجھے سے مانتا خدا کی قسم ہم تو مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے پوری کائنات میں ہم دے دیتے، لیکن کسی طریقے سے میرا پیارا مصطفیٰ راضی سبحان اللہ۔ یہ ان کی ادائیں صرف یہ ہوتی تھی کہ
اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، اللہ کے پیارے حبیب راضی ہو جائیں۔ مجھے بھی پتا تھا کہ اتنے کا ہے، لیکن میں صرف پیارے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہوں۔ یہ ان کی صحابتیں، یہ ان کے برادری اور ان کا ایثار تھا، جو اللہ کے نبی کا ایثار، وہ ایثار جس کے اندر عثمان غنی کے اندر نظر آتا ہے، کسی اور ذات کے اندر نظر نہیں آتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سنو، آج تم کر کے دیکھو، پھر وہ مقام اور مرتبہ کس کا ملتا ہے۔ آپ کے پاس ایک عورت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ، اس نے چادر تیار کی، سفارت کی، اس یا رسول میں نے خرید کر اس کے اوپر کڑھائی کر کے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ آپ نے باقی صحابہ باہر آئے، سرکار آئے، صحابہ نے اس کی یا رسول کی بے وسیع لگ رہی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے، سرکار اندر میں چادر اتاری، واپس اس کو دے دی۔ صحابہ کرام اس صحابی کو ناراض ہوئے، یا تو نہیں کیا پتہ بھی ہے کہ سرکار کو ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھتے، دوسروں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا؟ وہ صحابی رسول کیا کیا؟ سارا مجھے پتا ہے، میں فقط اس لیے مانگی ہے کہ گھر والوں کو کہہ دوں گا جب جہان فانی کو چھوڑ کر جاؤ، اس چادر کے اندر کفن دینا اور قبر کی آگ جو ہے، قبر کا عذاب جو ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی کا یہ تصور، یہ فکر، یہ سوچ مخلوق خدا کی ہمدردی اور احسان اس قدر تھا، جان چاہتی ہے جائے ہر چیز قربان کرنے کے لیے مخلوق خدا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور اس انتظار میں ہوتے کب مصطفیٰ کا اشارہ ابرو ہو، کب مصطفیٰ کی زبان کھلے، میں اپنی ہر چیز ان کے قدموں کے اوپر قربان کرتا جاؤں، مصطفیٰ کے غلام بھی خوش ہو جائے اور پیارے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع میں یہ ساسانی اور رومی حکمران ہوتے، ان کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، انہوں نے میدان مسلمان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، اس وقت تنگ دستی بھی تھی، کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی، تو جب کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ کچھ یہ کراؤ۔ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے 100 سال عثمان کے ساتھ لگا ہوا دربار مصطفیٰ میں، پھر سرکار نے رقم لگا، پھر 100 اس طریقے سے آتا ہے ساتھ عثمان دیا، اور ایک کوٹلی بند کر یعنی درہم و دینار کے لے کر آئے، سرکار کے جھولی کے اندر جب رکھی، سرکار علیہ السلام اس کو خوشحال بھی دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ما انا عثمان من عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کا جیسا بھی ہو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یا عثمان یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جنت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے وقت زندگی کے اندر ہی حضرت عثمان غنی کو آپ کو بشارت دے دی تھی کہ اے میرے غلام، جب تو جہان فانی کو چھوڑے گا تو کلمہ شہادت تیری زبان ادا کرتی چلی جائے گی۔ آج کا جو آج آتا ہے نا کہ بھائی نبی کو اپنے ہاتھ میں کبھی نبی تو کبھی رہاؤ کو اپنے غلامی کر دے، جنت میں وہی جائے گا جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے، یہ صدا لگا کر، یہ کہہ کر کہ اے عثمان تم جنتی ہے، لوگوں کو بتا دیا کہ میرا عثمان جب زندگی کو چھوڑ رہا ہوگا آوازہ لگائے گا کہ والوں دیکھو جناب مصطفیٰ جاتے ہیں تو ایسے لا الہ الا اللہ کی صدای کے بہت بنا رہا ہوگا اور آواز لگائے گا جناب مصطفیٰ زندگی کی بازی کو جیت کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا اثار، اتنی محبتیں، اتنا پیار حضرت عثمان غنی اور رعیت کا اور ساری رات اللہ کی یاد کے اندر کہ قرآن پڑھتے رہتے، یعنی تہجد ادا کرتے، صبح بھی قرآن بھی پڑھتے۔ صحابہ پوچھتے کہ جناب اتنا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے پڑھتا ہوں، یہ صرف میں پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی جو میرے دل میں نہ باہر جاتی ہو۔ میں تو اللہ اس کے حبیب کے فرامین کو بڑا وقت اپنے حضور کے رکھتا ہوں،
کہ زندگی کا ساتھ نکلے تو سنت مصطفیٰ کے نظام. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 5 سال پڑھ گئی، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، کچھ بھی. حضرت عمر فاروق اس مسئلہ عمر تیرے منہ کے اندر اس وقت تک لقمہ نہیں جا سکتا جب تک کہ مخلوق کے خدا کے منہ کے اندر لقمہ نہیں جا. یہ وقت کے سربراہان تھے. آج مخلوق مر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محفل رقص و سرود کی محفل بنائے ہوئے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے. لیکن آج ان کا نام لینے والا نہیں، آج کوئی نام لیتا ہے اس کا لیتا ہے جو ریت کے غم کو اپنا بن سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے. رات کو پتہ چلا کہ ابھی حضرت عثمان غنی کا ایک یعنی تاج تجارتی قافلہ واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ مطلب ہے یہ اناج ہے. آپ نے جواب دیا عثمان 1 روپے کے بدلے 4 آنے نفع لینا ہے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں، یہ تو موقعوں کے تاجر کے لیے نفع کمانے ایسے نہیں. آپ نے کہا 6 آنے لے لو، نہیں 1 روپے کے بدلے نصف لے لو، 8 آنے 7 لے لو. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اس سے زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ تو اپنے فاحش ہے، اس سے بڑا زیادہ نقصان یعنی نفع نہیں دینا چاہیے. اس کے اندر مخلوق کو تکلیف ہوگی، یہ غلط ہے. لیکن افسوس کہ عثمان جو اپنی زندگی کا ہر سرمایہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، آج کیا ہوا کہ بخل اور کنجوسی اس کے دل کے اندر قیمت ہو چکی ہے. جب یہ آواز سنائی صبح عثمان غنی نے آواز لگا دی، اے لوگوں جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں، آؤ اے عثمان کے اندر اپنی جھولی میں بھر بھر کر دیتے چلے جاؤ. یہ نہیں میں کہتا کہ تم اتنا اناج لو، اتنا سامان لو، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حساب کے مطابق بڑے عثمان سے اٹھاؤ اور نعرہ مصطفیٰ کا صدقہ کرنے لے جاؤ اور اپنی زندگی بسر کرتے چلے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو یہ اللہ کا بندہ 12 سال رعیت ملک بنانے 12 سال تک. اور عثمان غنی فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی جو معلومات رب امین کے اوپر حکومت کی اس کو تمکین ہونے دیا، اس نے نصیحت اور یاد رکھیں پیسہ بھی بیت المال سے اور ہمیشہ آپ سے بات آتے ہیں کہ والوں میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو بتانا، میں اپنی زندگی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. ہماری زندگی کا حاصل صرف یہ ہے اللہ اور اس کے محبوب رکھنا. کوئی بھی غلطی ہو تو انہیں بتائیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت چلے ہماری اطاعت کرنا، اگر گھوڑا بھی بنے تو ہمارے سامنے رکاوٹ کرنا. یہ اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی ایسے کتنے بھی بزرگ ہیں، کتنے بھی صحابہ کرام کو ہماری احترام ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کر اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو عثمان حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ